shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com یا بنی اسرائیل اذکروا، اجمال کے بعد تفصیل۔ یا بنی اسرائیل، اجمال کے بعد تفصیل۔ میرے محترم، میں آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میری تقریر کے عنوان یہ 3 ہیں: توحید، رسالت اور فضائل صحاب، فضائل اصحاب کرام۔ میری تقریر ان 3 عنوانات کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ مختصر طور پہ کہا یا نہیں؟ پھر آگے اس کی تفصیل بیان کروں گا یا نہیں؟ تو تفصیل بیان کرتے کرتے جب آخر کے اندر تقریر ختم ہوگی پھر لوٹاؤں گا۔ بھائی پھر متنبہ ہو جاؤ کہ میں نے جتنے دلائل دیے ہیں اپنی تقریر کے اندر، کس پہ دلائل دیا ہے؟ توحید پہ، رسالت پہ، فضائل اصحاب کرام پہ۔ تو میرے عزیز، یہ جو پہلا یا بنی اسرائیل تھا نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یہ بیت بار کس کے تھا؟ عنوان کے تھا۔ بیت بار کس کے؟ جو تقریر کا آپ عنوان موضوع پیش کرتے ہو۔ اب اس یا بنی اسرائیل سے تشریح شروع ہے۔ کیا؟ پھر آخر کے اندر جب بنی اسرائیل کی تفصیل آ جائے گی وہاں بھی یا بنی اسرائیل آئے گا، تو وہ کس کو ہوگا؟ بیت بار خلاصہ کے۔ کیا کہ میری تقریر کا یہ خلاصہ ہے۔ تو 3 دفعہ یا بنی اسرائیل آ گیا۔ اب ذہن میں بیٹھا ہے کہ یا بنی اسرائیل سے اب تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ یہ کیا لکھا ہے اجمال کے بعد؟ اے بنی اسرائیل، یاد کرو احسان میرے، ترغیب لکھو، اذکروا کے نیچے ترغیب، یاد کرو احسان میرے جو کہ کیے میں نے تمہارے اوپر۔ وَأَنِّي، وا عاطفہ ہے، انی کا عطف کس پہ ہے؟ نعمتی پہ۔ انی کا عطف کس پہ پڑ رہا ہے؟ یاد کرو احسان میرے اور یاد کرو اس بات کو کہ بے شک میں نے فضیلت دی تم کو اوپر جہان والوں کے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنی اسرائیل کو حضور کی امت کے اوپر بھی فضیلت ہے بھی؟ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک جواب تو دیا ہے تفسیر کبیر والوں نے، وہ کہتے ہیں عالمی زمانہم، کیا؟ حضور سے پہلے ان کے اپنے وقت کے لوگوں میں فضیلت تھی۔ حضور سے پہلے عالمی زمانہم، ان کے اپنے وقت کے اندر فضیلت تھی۔ یہ سمجھ آ گیا؟ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فضیلت جزئی ہے، کلی نہیں، خاص خاص برتاؤ میں فضیلت دی۔ کس میں فضیلت دی؟ بھائی آپ کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا ہے یا دال کھاتے ہو؟ بٹیرے آتے ہیں تو ان کے لیے تو من و سلوہ روزانہ آتا تھا، وہ بادلوں کا سایہ بھی ہو جاتا تھا، اور پتھر کے اوپر آسا لگا 12 چشمے نکلے ہیں، 12 چشمے۔ تو یہ فضیلت کس کے اندر تھی؟ ان کو خاص خاص برتاؤ میں، فضیلت جزئی کہتے ہیں۔ 2 جواب۔ تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر سلطنت بھی تھی، علم بھی تھا، یہ فضیلت کہاں تک تھی؟ حضور کے زمانے تک۔ کتنے تک؟ حضور کا زمانہ کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ جیسے میرے سامنے ایک لڑکا آتا ہے، صاحبزادہ ہے، تو میں اس صاحبزادے کو کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، تیرا باپ بھی عالم تھا، تیرا دادا بھی عالم تھا، تیرا پردادا بھی عالم تھا، تمہارے خاندان کی کیا ہی شان تھی، اپنی شان کو دیکھو۔ تو کیا جس بچے کو میں کہہ رہا ہوں نالائق ہے، اب نالائق ہے، کیا وہ مجھ سے بڑھ گیا ہے کیا فضیلت میں؟ تو مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ پہلے سے تمہارے اندر جو فضیلت چلی آ رہی تھی نا، اب وہ فضیلت نہیں رہی۔ اس لیے میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ اپنی اسی فضیلت کو برحال رکھو، کیا رکھو؟ علم حاصل کرو، عمل کرو۔ اب سمجھیے بات، یہ بہترین جواب ہے۔ تو بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا؟
کہ تمہارے اندر کیا ہے جی، نبی آئے یا نہیں، سلطنتیں آئیں، فضیلت ہوئی، لیکن بے عمل بن کے تم نے فضیلتیں کھو دی ہیں۔ اب ایمان لاؤ حضور پہ، اپنی فضیلت کو بحال کرو۔ دیکھو جی، اور یاد کرو اس بات کو کہ بے شک میں نے فضیلت دی تھی تم کو، ماضی کا صیغہ ہے اوپر جہان والوں کے۔ واتقوا یومن، یہ ترہیب ہے۔ اذکروا نعمتی کے نیچے کیا لکھا تھا جی؟ ترغیب۔ اب کیا ہے؟ ترہیب ہے۔ اور ڈرو تم اس دن سے کہ نہ کام آئے گا کوئی جی کسی جی سے کچھ بھی۔ بھئی میرے عزیز، مثال طور میدان قیامت ہے، ایک آدمی نے نہ نماز پڑھی ہے نہ روزے رکھے ہیں، باپ ہے، اس کا بیٹا عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ اے اللہ میرے نماز روزے لے لو اس کے بدلے، میرے باپ نے جو نماز نہیں پڑھی روزے نہیں رکھے، میرے نماز روزے لے دے دو اس کو۔ یہ ہوگا؟ یہی ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جی کسی چیز سے بدلہ نہیں دے سکے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ کافر کی شفاعت قبول ہوگی۔ یہاں ہا ضمیر کا مرجع نفس بنے گا، اور مراد کیا ہے؟ کافر۔ کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ پہلے تو یہ تھا کہ مجھ سے لے لو، کیا نماز اور روزہ، اب کیا ہے؟ نماز روزے کے بدلے کوئی پیسے لے لو، کیا لاکھ روپیہ لے لو، کروڑ روپیہ لے لو نماز روزے کے بدلے، یہ ہوگا؟ یہ بھی نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ مدد کا کیا معنی؟ جیسے آج کا حال یہ ہے کہ کسی آدمی کا کوئی رشتہ دار وغیرہ تھانے میں بند ہو جائے نا، اور تھانے ہوتے ہیں دیہات کے اندر، تو 100-200 آدمی لے آتے ہیں، وہ تھانے والوں سے لڑ کے بندے کو نکال کے لے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ وہ لڑائی کرتے ہیں نہیں کرتے، مدد کرتے ہیں اور بندے کو نکال کے لے جاتے ہیں، تو وہاں لڑائی ہوگی کیا؟ اللہ کے سامنے کہوں۔ تو میرے عزیز، کسی کو چھڑانے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ 4 طریقے ہوتے ہیں۔ یا ضمانت شخصی ہوتی ہے، یا ضمانت مالی ہوتی ہے، یا سفارش ہوتی ہے، اور یا زور ہوتا ہے، کیا طاقت ہوتی ہے۔ وہاں 4 چیزیں نہیں ہوں گی۔ دیکھو جی، ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے گا کوئی جی کسی چیز سے کچھ بھی، نہ قبول کی جائے گی اسے سفارش، نہ لیا جائے گا بدلہ، نہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس کا حاشا لکھو جی۔ بنی اسرائیل کے 5 انواع میں سے پہلی نوع کا بیان۔ یہ بنی اسرائیل کے حالات آگے آ رہے ہیں، ان کے 5 انواع ہیں۔ بنی اسرائیل کے 5 انواع میں سے پہلی نوع کا بیان۔ اب اس پہلی نوع میں کیا ہے؟ اس نوع میں 8 انعام اور 2 نکمتیں ہیں۔ نکمت کہتے ہیں عذاب کو، سزا کو۔ یہ نون ہے، 2 نقطوں والا کاف ہے، میم تا، نکمت 2 نقطے والا کاف ہے۔ اس پہلے نوع میں کتنی انعام ہیں جی؟ 8 انعام اور 2 نکمت، عذاب سزا، 2 نکمتیں ہیں۔ یہ تو آپ نے حاشے پہ لکھ لیا۔ اب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے جی؟ نوع اول کنارے پہ لکھ لو اور نیچے لکھو انعام نمبر 1۔ نوع اول کا انعام نمبر 1۔ میرے محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل ملک شام سے کہاں آ گئے تھے؟ مصر کے اندر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی الحمدللہ شاہی جو تھی نا، علی منہاج النبوت تھی، بہترین شاہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد وہی امالکہ کے فرعون چھا گئے، سمجھا؟
चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह था ना, उसका पोता फिर बादशाह बना। मैं नाम लिखवाता हूँ, बाप के बाद वो, उसके बाद एक आया, समझे, फिर उसका बेटा पोता बादशाह बना। उसने जुल्म शुरू किए बनी इसराइल के ऊपर, काफ़ी जुल्म करता था। हुकूमत तो न रही ना, मालका के पास चली गई। उस खबीस ने एक रात ख्वाब देखा कि मुल्क शाम से एक आग उठी है। मुल्क शाम से क्या उठी? आग उठी। और मेरी कौम जो है ना, उनके तमाम घरों को जला दिया। उसकी कौम का नाम था किबती। क्या था? और बनी इसराइल को कहते थे सिबती। सारे घर जल गए आग से, लेकिन बनी इसराइल के घर क्या महफूज रहे। सुबह को उठा, उसने काहिनों को बुलाया, नजूमों को बुलाया कि भाई इसकी ताबीर बताओ। वो ताबीर में बड़े माहिर थे। उन्होंने कहा बनी इसराइल से एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के ऊपर क्या हो जाएगा? काबिज हो जाएगा। अब फिरौन बदमाश ने क्या किया? आर्डर जारी कर दिया कि बनी इसराइल का जो ही बच्चा पैदा हो उसको क्या कर दो? कत्ल कर दो। कत्ल करते रहे, कत्ल करते रहे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बच्चे को बादशाह बनाना था और फिरौन पे गालिब करना था, वो कौन था? मूसा अलैहिस्सलाम। आगे आएगी ना तफसील। मूसा अलैहिस्सलाम को किसके घर पाला? घर के और बच्चों को कत्ल कर रहा है। जो असल दुश्मन है उसको पाल रहा है। अल्लाह ताला उसके घर में प्रवेश करा रहा है। देखो जी, वैद नज्जैनाकुम मिन आले फिरौन, इनाम नंबर 1। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए ना, तो उन्होंने तहरीक आज़ादी चलानी शुरू कर दी। तो बनी इसराइल को निजात हो गई या नहीं? तशरीह आगे आती रहेगी ना, निजात हो गई। देखो जी, इनाम नंबर 1। और जब निजात दी हमने तुमको फिरौन के मुताल्लिकीन से, आल के नीचे लिखो मुताल्लिकीन, क्योंकि फिरौन की कोई औलाद नहीं थी, तो बिल्कुल ऐसे ही था। इस फिरौन का नाम लिख लीजिए, वलीद बिन मुसअब बिन रैयान। वलीद बिन मुसअब बिन रैयान। ये रैयान दादा है या नहीं? वलीद बिन मुसअब बिन रैयान दादा है ना वलीद का। यही रैयान जो था ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह था उसका नाम क्या था? रैयान था। वो मुसलमान हो गया था, समझे। फिर उसका बेटा मुसअब हुआ, मुसअब का बेटा वलीद। ये बेईमान थे। निजात दी हमने तुमको मुताल्लिकीन फिरौन से, चकाते थे तुमको बुरा अज़ाब। अब बुरे अज़ाब की तशरीह है आगे। जो ज़ब्बिहून अबनाकुम, वो ज़िबे करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा छोड़ते थे तुम्हारी औरतों को। अब जी बेटे ज़िबे कर दें और औरतों को जिंदा छोड़ें, ये बेइज्जती नहीं है? और गैरतमंद आदमी बर्दाश्त करता है कि हमारी औरतें दूसरों के घर नौकरी करें? ये इज्जत महफूज रह सकती है? इस ज़िम्मन में एक बात मैं आपसे आज करना चाहता हूँ कि हत्तल वसा कोशिश करो कि औरतों के हाथ में ये शैतान न दिए करो। शैतान जानते हो? ओ मोबाइल, इन मोबाइल को मैं शैतान कहता हूँ। इस शैतान पे आप कंट्रोल किया करो, औरतों के हाथ में ना दिया करो। तुम तो नेक लोग हो। हमारे इलाके के अंदर औरतें अगवा हो रही हैं, भाग रही हैं यारों के पीछे। तुम तो नेक लोग हो ना। कराची वाले भी नेक हैं, मैं अपने घर की बात करता हूँ। वहाँ औरतें अगवा हो रही इसी बदमाश के जरिए, मोबाइल के जरिए अगवा हो रही है। औरतों के हाथ में हत्या वसाना दिया करो। देखो जी, वो जिंदा छोड़ देते तुम्हारे औरतों के। वफ़ी ज़ालिका बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी। बला का माना क्या कर रहा हूं मैं? असल दो माने हैं बला के, आजमाइश भी इनाम भी। आजमाइश भी इनाम भी। अब दोनों माने समझिए। उससे पहले ज़ालिकुम है, अगर ज़ालिकुम का इशारा हो सूए अज़ाब की तरफ। किसकी तरफ?
تو وہ برا عذاب دیتے تھے تم کو، تو پھر بلا کا من کیا ہوگا؟ آزمائش۔ اور اگر اس کا اشارہ ہو نجات کی طرف، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، تو اس نجات کے اندر کیا ہوگی؟ آزمائش یا انعام؟ انعام۔ یہ سمجھ آ گئے دو معنی؟ چلیے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، انعام نمبر کتنی ہے جی؟ دو لکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جی تحریک چلائی، کافی عرصہ تحریک رہ گئی، ان کے بچے ذبح ہوتے رہے، تکلیفیں ہوئیں، آخر ایک وقت آ گیا، اللہ نے حکم کیا کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے جاؤ، مصر سے لے جاؤ، باہر لے جاؤ، سمجھے جی، ہجرت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے نکالا، ان کو لے گیا، جا رہے تھے، آگے سمندر آ گیا، بحر کلزم، کیا آ گیا جی؟ بحر کلزم، وہاں سورج نکل آ گیا، سمجھے جی؟ فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنا لشکر لے کے پیچھے آ گیا، سمجھے؟ اب آگے کیا ہے؟ سمندر، پیچھے کیا ہے؟ دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے جی تماشا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے سے عرض کیا انا لمدرکون، قرآن میں ہے کیا؟ اوئے ہم پکڑے گئے، وہ پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی گھبراؤ نہیں۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آسا مارو، انہوں نے آسا لگایا بحر کلزم پہ، تو کتنے راستے بن گئے؟ 12 راستے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پار چلے گئے، فرعون آیا اور غرق ہو گیا۔ یہ مختصر ہے، لمبی بات آگے آئے گی۔ دیکھو جی، انعام نمبر 2، اور جب پھاڑ دیا ہم نے بس سبب تمہارے کس کو؟ بحر کلزم کو پھاڑ دیا، سمجھے جی؟ ہاں، کتنی راستے بن گئے جی؟ 12 راستے بن گئے۔ فانجیناکم، پر نجات دی ہم نے تم کو، اور غرق کر دیا ہم نے متعلقین فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ کہ انعام نمبر کتنی تھا جی؟ کتنی تھا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، انعام نمبر 3 جی۔ میرے محترم مورخین تو یہ لکھتے ہیں تاریخوں والے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے گئے نا، بحر کلزم سے پار چلے گئے، پھر واپس نہیں آئے، پھر واپس مصر نہیں آئے، وہاں میدان تیہ کے اندر رہ گئے۔ تو پھر حضرت یوشع بن نون کے دور میں کہاں چلے گئے؟ بیت المقدس چلے گئے۔ لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے واپس آ گئے۔ کیا؟ اور فرعون غرق ہوا ہے نہیں ہوا؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے مصر کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کی سلطنت قائم ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بادشاہت قائم ہو گئی، تورات ملی، سلطنت چلاتے رہے، اور کافی عرصے کے بعد پھر حکم ہوا ان کو کہ جاؤ بیت المقدس قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو۔ کیا کرو؟ جہاد کرو۔ پھر گئے بعد کے اندر۔ ہماری تحقیق یہی ہے، مورخین کہتے ہیں واپس نہ آئے۔ میں آپ کو حوالہ لکھاتا ہوں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیروں میں دیکھ لینا۔ لما عادوا الی مصر بعد ہلاک فرعون، لما عادوا الی مصر بعد ہلاک فرعون، فرعون کی ہلاکت کے بعد مصر آ گئے۔ یہ تفسیر مظہری میں ہے، بیضاوی میں ہے، معالم التنزیل میں ہے، حضرت تھانوی نے بیان القرآن کے اندر لکھا ہے۔ جمہور مفسرین اس طرف چلے گئے ہیں کہ وہ واپس آئے تھے مصر کے اندر۔ اچھا جی میرے حضرت، جب مصر میں واپس آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بادشاہ بن گئے، تو بادشاہی چلانے کے لیے کتاب ہونی چاہیے نہیں؟ بھئی کتاب ہو، شریعت ہو تو بادشاہی چلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مولا کتاب دو۔ اللہ نے فرمایا آؤ کوہ طور آؤ، کتنی راتیں بیٹھو جی؟ 40 راتیں وہاں چلہ کاٹو۔ تو جماعت تبلیغی کا چلہ ثابت ہوا یا نہیں؟ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت ہے کہ چلے کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ جماعت بھی چلہ لگاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی چلہ لگایا، ہمارے بزرگان دین جو ہے نا، وہ اصحاب تصوف، وہ بھی اپنے سالکین کو چلہ کی ترغیب دیتے ہیں۔
جو وظیفہ بتاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ علیحدگی کے اندر یہ وظیفہ ہے چلے تک کیا کرو، تو چلہ بڑی اچھی چیز ہے۔ دیکھو جی انعام نمبر 3، اور جب وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا 40 راتوں کے، کہ 40 راتیں آگے کہاں رہیں؟ کوہ طور رہیں 40 راتیں، اور وعدہ دیا کہ تورات دیں۔ یہ راتیں کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ ہمارے جو ایام ہیں وہ دن سے شروع ہوتے ہیں یا رات سے شروع ہوتے ہیں۔ ابھی کل کون سا دن ہوگا؟ سوموار، تو سوموار کا جو دن ہے مغرب سے شروع نہیں ہوگا، کہتے ہو نا سوموار کی رات ہے، دوسری رات تو منگل کی ہوگی، تو ہمارے ایام شروع ہوتے ہیں کیسے؟ مغرب سے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے رات کا لفظ کہا۔ جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا کہ 40 راتیں آ کے کوہ طور کے اندر اعتکاف بیٹھیں، آگے بابا ایک تحقیق آئے گی 30 کی اور 40 کی، وہ آگے آئے گی، وہ تحقیق میں تو بات۔ موسیٰ علیہ السلام جی وہاں چلے گئے، ایک سامری تھا بدماش، اس کا نام بھی کیا تھا؟ موسیٰ تھا، وہ بنی اسرائیل کا تھا، نام موسیٰ تھا، لقب اس کا کیا تھا؟ سامری تھا۔ اس کو موقع مل گیا کہ موسیٰ چلے گئے ہیں، وہ تو 40 دنوں کے بعد آئیں گے، میں اپنے حرکات شروع کر دوں۔ وہ منافق تھا، بے ایمان۔ اس نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہارے پاس جو زیورات ہیں نا کن کے؟ فرعون کی قوم کے۔ اور بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعون کی قوم سے کوئی زیورات لیے تھے کہ رات کو ہماری شادی ہے، آریتن زیورات دو، ہم شادی کریں گی۔ وہ شادی کا عطیہ سے بانا تھا، وہ زیورات بھی ان کے پاس رہ گئے۔ تو اس نے کہا وہ زیورات دوسروں کے ہیں، یہ زیورات اکٹھے کرو۔ اکٹھے ہو گیا جی۔ وہ زرگر تھا، سنارے کا کام جانتا تھا، وہ زیورات کو پگھلایا اور کیا کیا؟ بچھڑا بنایا۔ کیا جانتے ہو بچھڑا؟ ایک گائے کا بیٹا، اس شکل میں بنایا۔ پھر تشریح آگے آئے گی، اور جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی تھی، اس کے قدموں سے اس نے مٹی لی تھی اور اس کے اندر کوئی آثار حیات پائے جاتے تھے۔ تشریح آگے آئے گی، وہ مٹی جو ڈالی نا اس کے منہ کے اندر، تو حقیقتاً وہ آواز کرنے لگا۔ بچھڑا حقیقتاً آواز کرنے لگا، حقیقتاً آواز کی، اس میں آثار حیات آ گئے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سر سید ہے نا، وہ خرق عادت کا قائل نہیں ہے معجزات کا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے آپ بازار کے اندر جاتے ہو نا تو پلاسٹک کی چڑیا خرید کرتے ہو، زور لگاتے ہو تو چین چین کرتی ہے یا نہیں؟ تو اس میں آثار حیات ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا وہ اس طرح کا بچھڑا تھا، اے سمجھ، کوئی زور آتا تھا یا ہوا کے رخ سے ایسے آواز کرتا تھا۔ غلط کہتا ہے وہ۔ ہمارے مفسر کیا کہتے ہیں؟ اس بچھڑے میں کیا آ گئے تھے؟ آثار حیات آ گئے تھے، حقیقتاً آواز کرتا تھا۔ دیکھو جی، جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا کہ تورات دیں گے، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود۔ اتخذتم فعل فاعل، اجل مفعول اول ہے، الہن مفعول ثانی لکھو، یہاں دوسرا مفعول معذوف ہے۔ کیا معذوف ہے؟ لکھ لو الہن۔ پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعد ہی، بعد چلے جانے موسیٰ کے۔ موسیٰ کہاں چلے گئے؟ کوہ طور۔ وانتم ظالمون، اور تم کیا تھے؟ ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، تو پھر ان کو معافی ملی یا نہ ملی؟ حالانکہ شرک کیا، ظلم کیا، اس کے باوجود بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ معافی کی تشریح بھی آگے آئے گی۔ پھر بھی معاف کر دیا ہم نے تم سے، باوجود اس بڑے گناہ کے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ انعام نمبر کتنی ہے جی؟ 4 لکھو۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فرقان کا معنی فیصلہ کن چیز، یہ معنی لکھ لو۔ فرقان معنی فرق کرنے والی چیز، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، فیصلہ کن چیز۔ وہ کون تھی فیصلہ کن چیز؟ یا تو یہی کتاب تھی،
کیا تھی؟ تورات کو کتاب بھی کہا گیا ہے اور کیا کہا گیا؟ فرقان بھی کہا گیا۔ اس کو کہتے ہیں عطف صفات علی صفات۔ کیا؟ صفات کا صفات کے اوپر عطف ڈالنا یہ جائز ہے۔ جیسے میرے پاس ایک بزرگ آتا ہے نا تو میں کہتا ہوں جانی عالمن، جانی عالمن، حافظن، فاضلن، سمجھے جی، مرشدن۔ تو یہ عطف صفات علی صفات ہے یا نہیں؟ بندہ ایک ہی ہے، اس کی صفات کا عطف ڈال رہے ہیں۔ تو فرقان سے کیا مراد ہے؟ کتاب تورات۔ یا فرقان سے مراد ہے معجزات۔ کیا مراد ہیں؟ معجزات بھی تو فیصلہ کن چیز ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پہ قائم رہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ انعام نمبر کتنی ہے جی؟ 5، لکھو انعام نمبر 5۔ اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ۔ بھائی ایک بیمار آتا ہے میرے پاس، پہلے میں اس کو بیماری کا احساس دلاتا ہوں۔ بیماری کا، بھائی تم کہاں رہے، کتنی مدت کہاں رہے، اپنے آپ کو خراب کر دیا، کمزور ہو گئے، احساس دلاتا ہوں مرض کا۔ اس کے بعد مرض بتاتا ہوں اس کو، نبض دے کے کہ فلاں مرض ہے تیری۔ تیسرے نمبر پہ پھر علاج تجویز کرتا ہوں۔ تو یہاں تینوں چیزیں ہیں، احساس مرض بھی ہے، بیان مرض بھی ہے، علاج مرض بھی ہے۔ غور کرو، انکم ظلمتم انفسکم، نیچے لکھو احساس مرض، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، یہ احساس مرض ہے۔ باتخاذکم العجل، یہ کیا ہے؟ بیان مرض۔ تمہارے در بیماری ہے شرک کی، بس سبب بنانے تمہارے کے بچھڑے کو کیا؟ معبود، الہن معذوف ہے۔ آج کل وہ کون سا بچھڑا ہے جو معبود بنا ہوا ہے؟ وہ امریکہ ہے۔ کیا؟ اس بچھڑے کو تم نے کیا بنا دیا؟ معبود بنا دیا۔ بس اب بنانے تمہارے کے بچھڑے کو معبود، بیان مرض۔ فتوبوا الی بارئکم، یہ علاج مرض ہے۔ کیا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، پر رجوع کرو، توبہ کرو طرف پروردگار اپنے کے۔ فاقتلوا انفسکم، یہ تتیمہ توبہ ہے۔ توبہ کا تتیمہ یہ ہے کہ قتل کرو اپنے لوگوں کو۔ بھائی توبہ تو یہی ہے نا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، گریہ کرو، روو، ٹھیک ہے نا، عرض کرو کہ مولا ہم سے قصور ہو گیا، ہماری توبہ ہے، آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ توبہ تو ہو گئی نا۔ اس کا تتیمہ یہ ہے کہ ایک دور ہو کیا کرو؟ قتل۔ کیسے قتل کرو؟ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ کس کو قتل کریں؟ دوسروں کو، جو مشرک ہیں۔ موحد کن کو قتل کریں؟ مشرکین کو قتل کریں۔ اے سمجھ کہ تم نے بچھڑے کی پوجا کیوں کی تھی؟ تو اب جس بچھڑے کی پوجا آج کل ہو رہی ہے ان کو قتل کرنا چاہیے نہیں؟ نہیں، یہ بچھڑے کی پوجا کی کیوں تم نے؟ ہاں، اس لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ قتل کرنا چاہیے۔ اب جی بچھڑے کے پجاری بیٹھ گئے اور موحدین نے ان کو قتل کرنا شروع کیا، ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا بہت مارے گئے ہیں، اب تو معاف کر دیجیے، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ دیکھو جی، بس قتل کرو اپنے لوگوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک پروردگار تمہارے کے۔ فتاب علیکم، ثمرہ توبہ لکھو، تم نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کی، مہربان ہو گئے۔ ثمرہ توبہ، پر مہربان ہوا اللہ تمہارے اوپر، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، یہ انعام نمبر کتنی ہے جی؟ 6۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات لے کے آئے بنی اسرائیل کی طرف، کہا بنی اسرائیل کو کہ یہ کتاب تورات ہے، اللہ تعالی نے اتاری۔ تو بنی اسرائیل تو ہیری پھیری والے تھے یا نہیں؟ یا جلدی مان لیتے تھے؟ ہیری پھیری کرتے تھے۔
انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا نے تورات دیا ہے؟ تو 40 دن چھپا رہا، اپنی طرف سے بنا لایا ہے، تورات کو اپنی طرف سے بنا لایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا 70 آدمی دو، 70 آدمی منتخب ہے۔ اختار موسیٰ من قومی 70 رجلا لمیقاتنا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں پہنچے جی 70 آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کی کہ واقعی کتاب تورات کیا ہے؟ میری ہے، میں نے نازل کی ہے، مان لو۔ انہوں نے کہا موسیٰ یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہمیں خدا دکھاؤ، کیا پتہ خدا بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے۔ اہم ہے، جب تیرا جی نہ چاہے تو باتیں 1000 ہیں، ہیری پھیری کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہ گستاخانہ مطالبہ تھا یا صحیح مطالبہ تھا؟ بھئی خدا کو تو منہ سے ہی نہیں دیکھ سکے، یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیجی، کڑک، سارے کے سارے مر گئے، سارے کے سارے مر گئے 70 آدمی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے مولا میں کیسے واپس جاؤں؟ میں واپس جاؤں گا قوم پوچھے گی وہ بندے کہاں گئے، ہمارے بندوں کو تو مار کے آیا ہے۔ تو اللہ نے کرم فرمایا، ان کو پھر اٹھا دیا۔ دیکھو جی انعام نمبر 6، جب کہا تم نے اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہرگز نہیں مانیں گے ہم تیری بات کو۔ یا مانے کیا کرو گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے ہم تیری بات کو کہ اللہ نے یہ کتاب تورات اتاری، یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا ظاہر رہو۔ پس پکڑ کیا لوگ تم کو کس نے؟ کڑک نے، بجلی کڑک۔ وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے کہ بجلی آ رہی ہے۔ ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تم کو بعد موت تمہاری کے لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو جی؟ شکر کرو، احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، انعام نمبر کتنی دی؟ 7۔ وہ جی میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ اب لڑو اور ملک شام واپس لو۔ یہ اپنا لشکر لے گئے قوم عمالقہ کے ساتھ لڑنے کے لیے، تفصیل آگے آتی رہے گی، لیکن یہ بزدل پڑ گئے۔ کچھ جاسوس پہلے بھیجے گئے، ان جاسوسوں نے آ کے کہہ دیا کہ قوم عمالقہ کے آدمی بڑے طاقتور ہیں، ڈیل ڈال ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ کو کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جان تیرا رب جائے، لڑو، ہم نہیں جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گستاخی اور بے فرمانی کے اندر ان کو جیل میں ڈال دیا۔ کس میں ڈال دیا؟ اور جیل کیا تھی؟ میدان تیہ تھا۔ کیا؟ بڑا میدان تھا، لک دک میدان، یعنی بالکل وہاں کوئی درخت وقت نہیں تھے، وہاں ڈال دیا کہ اس میدان کے اندر رہ جاؤ، مخبوط الحواس ہو کے سارا دن چلتے رہتے تھے، ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ، ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ۔ تو اب ان کو تو سزا ہے نا جیل کی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اگر وہاں نہ رکھا جاتا تو یہ کافر نہ بن جاتے۔ بھئی کراچی جیل کے اندر چلے جاؤ نا، بڑی جیل، ہم تو رہے ہیں نا، تو اس جیل کے اندر ڈاک